بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلامک سٹوریز ود قادری یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا پارٹ 2 شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو جب تک چاہا اس سے بغیر روح کے ہی چھوڑ دیا، اور ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگاتا گیا، اور جب دیکھا کہ وہ اندر سے خالی ہے تو کہا یہ تو مخلوق اپنے اوپر قابو ہی نہیں رکھ سکے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح سر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اس پر انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو سب سے پہلے اسرافیل نے سجدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ شرف عطا فرمایا کہ اس کی پیشانی پر قرآن لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ تم جنت سے نکل جاؤ کیونکہ تم ظالموں میں شمار کر دیے گئے ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا اور کہا کہ جو چاہو کھاؤ، لیکن ایک درخت کے پاس نہ جانا اور اس کا پھل نہ کھانا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں گئے تو انہوں نے ادھر بہت کچھ کھایا، اور اس کے بعد شیطان کے ورگلانے سے انہوں نے اس درخت کا پھل بھی کھا لیا جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس وہ ان دونوں کو فریب سے نیچے لے گیا۔ پھر انہوں نے اس درخت کو چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئی، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ چنانچہ دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا تو ان کے سطر کھل گئے اور جنت کے پتے اپنے اوپر رکھنے لگے۔ پہلے حضرت حوا علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کھجور کے لمبے درخت کی مانند 60 ہاتھ لمبے، بہت زیادہ بالوں والے اور ستر پوشی کرنے والے تھے۔ جب انہوں نے جنت میں غلطی کی تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ پھر ایک درخت نے ان کے سامنے آ کر ان کی پیشانی کے بال پکڑ لیے۔ پھر ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے آدم، کیا تم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ مجھے حیا آ رہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان کے رب نے انہیں پکڑا اور کہا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرتا اور تو ہمارے اوپر رحم نہیں کرتا تو ہم واقعی نقصان اٹھانے کے لائق ہیں۔ یہ اپنی غلطی پر ندامت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی و محتاجی کا اظہار تھا۔ اسی فقیری کے انداز میں جو بھی حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا وہ یقیناً دنیا اور آخرت میں فلاح پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی حالت میں نیچے اتر جاؤ اور تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم اور حوا کو اس کے جوار و پڑوس میں چھوڑ دیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سر کا تاج اتارا، اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے ان کی پیشانی سے موتیوں سے بنا پٹکا اتارا اور اس سے ایک ٹہنی پر لٹکا دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے گمان کیا کہ انہیں جلدی سزا دی گئی ہے، تو انہوں نے اپنا سر جھکا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں 100 سال تک ٹھہرے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو دہنا نامی ایک وادی میں اتارا گیا جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کا فن سکھا دیا اور جنت کے کچھ پھل بھی ساتھ دے دیے، اور فرمایا کہ یہ تمہارے پھل جنت کے پھل سے ہی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ خراب نہیں ہوتے اور تمہارے پھل خراب ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اسی دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا،
اور اسی دن ہی جنت سے نکال دیا۔ اور ایک دوسری صحیح روایت میں ہے کہ اسی روز ہی قیامت قائم ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اکٹھے زمین پر اتارا گیا۔ ان کے بدن پر صرف پتے ہی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو گرمی محسوس ہو رہی تھی تو رونا شروع کر دیا، اور حوا علیہ السلام کو بتایا کہ مجھے گرمی کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس روئی لے کر آئے اور حوا علیہ السلام کو روئی کاٹنے کا طریقہ بتایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کپڑا بنانے کا طریقہ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے بحث کی اور کہا کہ آپ نے اپنی غلطی کے ذریعے تمام لوگوں کو جنت سے نکلوا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت اور کلام کے لیے منتخب کیا ہے۔ کیا آپ مجھے ایسے کام پر ملامت کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے پہلے ہی لکھ رکھا تھا؟ بس حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اس کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا اور اس سے اس کی اولاد نکلی اور کہا کہ یہ جنتی ہیں اور جنتیوں جیسے ہی عمل کرے گا۔ پھر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس کی اولاد نکلی اور کہا کہ میں نے انہیں آتش جہنم کے لیے بنایا ہے اور یہ جہنمیوں جیسے ہی عمل کریں گے۔ اس احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے چیونٹیوں کی صورت میں نکال کر دو گروہ میں تقسیم کر دیا، ایک دائیں جانب والا جو کہ جنتی ہے اور دوسرا بائیں جانب والا جو کہ جہنمی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے زمین میں سب سے پہلے بھیڑ کی اون کا لباس پہنا۔ پہلے اون کو کاٹ کر اسے کاتا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے اپنے لیے جبہ بنایا اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے لیے قمیض اور شلوار بنائی۔ کیا جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ اس میں اختلافات ہے۔ بعض علماء اکرام کا کہنا ہے کہ جنت میں اولاد نہیں ہوئی تھی اور بعض کا کہنا ہے کہ جنت میں اولاد ہوئی تھی، قابیل اور اس کی بہن جنت میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں ہر مرتبہ لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی تھی اور انہیں یہ حکم تھا کہ پہلے جوڑے کی لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے کے لڑکے کے ساتھ اور دوسرے جوڑے کی لڑکی کی شادی پہلے جوڑے کے لڑکے کے ساتھ کی جائے۔ ایک جوڑے کا باہمی نکاح ناجائز تھا۔ یوں ہی یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا اور ایک دفعہ یوں ہوا کہ حابیل کی شادی قابیل کی بہن کے ساتھ طے ہوئی۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا۔ قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی، اس لیے وہ خود ہی اپنی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے روکا مگر وہ اس بات پر ڈٹا رہا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا اور خود حج کے لیے روانہ ہو گئے اور جاتے وقت اپنی اولاد کی ذمہ داری آسمانوں پر ڈالی مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر زمینوں اور پہاڑوں پر یہ ذمہ داری ڈالی لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا اور بالآخر قابیل نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ پھر حابیل اور قابیل دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل چونکہ بکریوں والا تھا اس لیے اس نے ایک موٹی تازی اور نہایت عمدہ بکری پیش کی، اور قابیل کھیتی باڑی کرنے والا تھا، اس نے ایک روئی قسم کی فصل کا گٹھا پیش کیا۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کھا گئی لیکن اس نے قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل نے ناراض ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس نے سوتے ہوئے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ تو پھر لوگوں نے کہا، اے قابیل کے باپ، وہ دونوں اکٹھے ہی قتل ہو گئے، زندہ بھی ذبح کیے ہوئے مردہ بھی اسی طرح ہو گیا۔ خوشی کو خوف کھا گیا اور اب صرف چیخ و پکار ہی باقی رہ گئی۔ اہل علم کا کہنا ہے قابیل نے جب اپنے بھائی کو قتل کیا تو اسے بھی جلد ہی سزا مل گئی۔ اس کی پنڈلی ران کے ساتھ ہی چمٹ گئی اور اس کا چہرہ ہر وقت سورج کی طرف رہتا، خواہ سورج کس طرف بھی گھوم جاتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ حسد اور بغض کی وجہ سے اسے یہ سزا دی گئی۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا پارٹ 2۔
حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا پارٹ 3 سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پہ بھی پریس کریں تاکہ آپ ہماری ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اور آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کو مس نہ کر سکیں۔ تو دوستو آج کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔